الله الرحمن الرحيم وعن عائشة قالت إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جو انعامات فرمائے ہیں ان میں سے ایک خاص نعمت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری بھی میرے ہاں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے اور گردن کے درمیان ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ وَأَنَّ اللَّهَ جَمَعَ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور میری لعاب دہن کو جمع فرمایا۔ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے اسی حدیث میں کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لعاب دہن وہ جمع ہو گیا، وہ کیسے، وہ اسی حدیث میں آخر میں آ رہا ہے۔ دخل علی عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے تو اس وقت میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر تشریف لائے، وہ داخل ہوئے۔ وبیدہ سواکن، اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ وَأَنَا مُسْنِدَةُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ فَرَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ رہے ہیں، یعنی یا عبد الرحمن بن ابی بکر کو دیکھ رہے ہیں اور یا مسواک کو دیکھ رہے ہیں۔ فَقُلْتُ آخِذُهُ لَكَ، یعنی میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے لیے یہ مسواک ان سے لے لوں۔ فَقُلْتُ آخِذُهُ لَكَ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ النَّعَمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت تکلیف میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے نہیں فرما سکتے، تو اشارے سے فرمایا النعم، کہ ہاں، سر ہلا کر سر کے اشارے سے فرمایا کہ ہاں لے لو۔ فتناولتہ، میں نے وہ مسواک عبد الرحمن سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی۔ فاشتد علیہ، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت گزری، یعنی وہ مسواک چونکہ ابھی غیر مستعمل تھی، ابھی عبد الرحمن نے استعمال نہیں کی تھی، تو اس وجہ سے وہ مسواک سخت تھی۔ وقلت الیینہ لک، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کے لیے اس کو نرم کر دوں۔ فاشار برأسہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے اشارے سے فرمایا نعم، النعم، کہ ہاں۔ فلینتہ، میں نے وہ مسواک نرم کر دی۔ مسواک کیسے نرم کی؟ یعنی اس مسواک کو لے کر اپنے دانتوں کے درمیان میں نے نرم کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسواک کو اپنے دانتوں کے درمیان نرم کر دی۔ اب جو وہاں پہ شروع میں حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریق یعنی لعاب دہن کو جمع فرمایا، وہ اس طرح جمع فرمایا کہ وہ مسواک پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ میں، اپنے دہن مبارک میں، اپنے دانتوں پر لگایا، تو وہ سخت تھی مسواک۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہ مسواک لی اور اپنے دانتوں سے اس کو نرم کیا، اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال کیا۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لعاب دہن اس وقت جمع ہو گیا۔ فلینتہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس مسواک کو نرم کر دیا۔ فامرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے دانتوں پر لگایا اور یعنی استعمال کیا۔ وَبَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ فِيهَا مَاءٌ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک برتن پڑا ہوا تھا جس میں پانی تھا، یعنی پانی کا ایک برتن تھا۔ فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْمَاءِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس برتن میں اپنا ہاتھ مبارک ڈالتے، اپنے ہاتھ مبارک، فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ، اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک مسح کرتے، یعنی ہاتھوں کو تر کرتے اور چہرے مبارک پہ پھیرتے۔ وَيَقُولُ، اور فرماتے۔ اچھا، یہ وہ اندر کی حرارت کی وجہ سے، موت کے وقت سب جو حرارت تھی اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو تر کر کے اپنے چہرے مبارک پر پھیرتے۔ تو اگر
آج بھی کوئی قریب المرگ ہو تو اگر وہ خود کر سکتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں تو جو آس پاس بیٹھے ہیں وہ ہاتھ تر کر کے اس کے چہرے پر پھیر دیں۔ وَيَقُولُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، بے شک موت کے وقت سختیاں ہیں۔ سکرات یہ سختیوں کو کہتے ہیں۔ ثم نصب یدہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا، فجعل یقول، اور یہ کہنا شروع کر دیا، یعنی مسلسل یہ فرما رہے تھے، فی الرفیق الاعلی، فی الرفیق الاعلی۔ اس کا معنی مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے اجعلنی فی الرفیق الاعلی۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات شرح مشکات میں فرماتے ہیں کہ فی الرفیق الاعلی کا معنی ہے اجعلنی فی الرفیق الاعلی، یعنی مجھے رفیق اعلی میں شامل فرما۔ وہم ہونا الانبیاء الذین یسکنون اعلی علیین، وہ انبیاء ہیں۔ رفیق اعلیٰ سے کون مراد ہیں؟ یعنی وہ انبیاء جو اعلی علیین میں قیام پذیر ہیں، یعنی ان میں شامل فرما۔ اور اس حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں فی الرفیق الاعلیٰ، یعنی میں رفیق اعلیٰ میں شامل ہونا چاہتا ہوں، مجھے رفیق اعلیٰ میں شامل فرما۔ پچھلی حدیث میں ایک حدیث گزری تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر تشریف فرما ہو کر یہ فرمایا تھا کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا کہ وہ دنیا کے نعمتوں کو اختیار کرے یا اللہ کے ہاں جو نعمتیں اس کو اختیار کرے، تو اس بندے نے ان کو اختیار کیا جو اللہ کے ہاں ہے، جس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا کہ آپ دنیا کو پسند فرمانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اور لمبی عمر عطا فرمائیں گے، اور اگر آپ اللہ سے اپنے رب سے ملاقات کے متمنی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت قریب المرگ یعنی وفات کے وقت فرمایا وہ فر رفیق الاعلیٰ، یعنی میں رفیق اعلیٰ میں شامل ہونا چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ میں شامل فرما۔ حتیٰ قبضہ، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پرواز کر گئی، ومالت یدہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک جو اٹھایا تھا وہ نیچے گر گیا۔